اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس سے پہلے کے درس میں اختلاف قراءت کی مختلف وجہیں بیان کی گئی۔ چونکہ ابتدائی مرحلے میں قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جمع کرنے کے بعد الگ الگ شہروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب الگ الگ شہروں میں جو قاریان قرآن تھے وہ اپنے اپنے اعتبار سے مصاحف کی قراءت کرتے تھے، اور ہر شہر ہر جگہ کا باشندہ اور رہنے والا اپنے یہاں کے مصحف اور قرآن کو اور قراءت کو دوسروں کی قراءتوں پر ترجیح دیتا تھا، جس کے باعث بہت سارے اختلافات تھے۔ جیسے مثلا ملتا ہے کہ یزید نخعی یہ کہتا ہے کہ جس زمانے میں ولید ابن عقبہ عثمان کی طرف سے مدینے کے گورنر بنائے گئے، وہ اس وقت مسجد کوفہ گیا ہوا تھا، یعنی ولید ابن عقبہ کوفہ گئے، تو وہاں پر قراءت مصحف کے سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن مسعود کے حامیوں کے درمیان سورہ بقرہ کی ایک آیت کے سلسلے میں شدید اختلاف دیکھا۔ جب یہ عقبہ پہنچا ہے کوفہ تو دیکھا کہ وہاں دو قاری قرآن ایک آیت کو لے کر کے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آیت یہ تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ، ایک قاری یہ کہہ رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ایک لِلْبَيْتِ پڑھ رہا ہے اور ایک للہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس موقع پر حذیفہ بھی موجود تھے، یہ اختلاف دیکھ کر کے سخت برہم ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے عثمان کو خبر دی کہ اس طریقے سے قراءتوں میں اختلاف ہو رہا ہے اور کوئی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، اگر مصاحف کو ایک قراءت کے مطابق جمع نہیں کیا گیا تو اسی طریقے سے قراءتوں میں اختلاف ہوتا رہے گا، اور اختلاف قراءت کی وجہ سے اختلاف امت وجود میں آئے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ قراءتوں کو، مصاحف کو متحد کیا جائے، ایک کیا جائے، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات قراءت ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور پھر اسی کے ضمن میں لوگوں میں جو اختلافات بڑھ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے کم ہو جائیں گے، اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب یہ 10ویں سبق میں اسی عنوان اور اسی موضوع کے اوپر بحث ہوگی کہ جب عثمان کو تمام اطلاعات، تمام خبریں موصول ہوئی، لوگوں نے آ کر کے باقاعدہ طور پر متوجہ کیا عثمان کو کہ امت کے درمیان قراءت کے حوالے سے بڑا شدید اختلاف پایا جا رہا ہے، کوئی بنیادی قدم اٹھائیے کہ جس کی وجہ سے اختلافات کیا ہے ختم ہو جائیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا، صحابہ کے مشورے سے عثمان نے اتحاد مصاحف کے لیے ایک کمیٹی بنائی، کہا اب تمام مصاحف کو ایک کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو ایک عام خطاب کیا، لوگوں کو متوجہ کیا، لوگوں کو اطلاع دی، لوگوں کو بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مصاحف میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے، آپ لوگ اس عظیم کام میں میرا تعاون کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد اعلان عام کے بعد اس کام کے لیے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی۔ عثمان نے سب سے پہلے 4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، اور ان 4 لوگوں کو یہ عظیم ذمہ دے دیا کہ آپ لوگ مل کر کے ٹھیک ہے مصاحف کے اختلاف کو
ختم کرے، جس میں زید ابن ثابت انصاری تھے، سعید ابن عاص تھے، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن حارث۔ ان چاروں کا تعلق قریش سے ہے۔ ان چار لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی اور ان کی قیادت میں کیا ہے، مصاحف کے اتحاد کا کام شروع ہوا، اور ان چاروں کی سربراہی خود عثمان نے سنبھالی۔ چار لوگوں کی کمیٹی بنا دی اور خود ان کمیٹی کا سرپرست بن گئے، نگراں بن گئے۔ عثمان یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کام بڑا سہل اور بڑا آسان ہے، یہ چار لوگوں کو جو میں نے ذمہ داریاں دی ہیں اور میں نے جو ان لوگوں کی نظارت، ان کی سرپرستی کا ذمہ لیا ہے، اس سے کام سہل اور آسان ہو جائے گا اور بڑی سہولت کے ساتھ یہ کام انجام پا جائے گا، جبکہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کام کے لیے ماہر اور تجربہ کار افراد کی ضرورت تھی، اور اتفاق سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کے اندر ماہر اور تجربہ کار افراد نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عثمان کو پھر دوسرے لوگوں کا سہارا لینا پڑا۔ چار لوگوں کی جو کمیٹی تھی اس کمیٹی میں دوسرے افراد کو بھی شامل کرنا پڑا، خاص طور سے ابی ابن کعب کی جس کو سید القرا کہا جاتا ہے، اس کو بھی پھر اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، اور پھر 12 افراد پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی۔ 12 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی، ان کے نام یہاں پر مالک ابن ابی عامر، کثیر ابن افلا، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عباس، مصعب ابن سعد، عبداللہ ابن قتیمہ، یہ ان کے ممبروں میں سے تھے۔ ابو العالیہ کہتے کہ ان لوگوں نے ابی ابن کعب کے مصحف سے قرآن جمع کیا۔ ابی ابن کعب بولتے تھے اور دوسرے لکھتے تھے۔ پہلے تو تمام شہروں سے مصاحف کو منگایا گیا، اور جو مصحف ابی ابن کعب کا تھا، ٹھیک ہے، ابی ابن کعب کے مصحف سے کیا ہے سب کو ملایا جانے لگا، اور خود ابی ابن کعب بولتے تھے اور دوسرے لکھتے تھے۔ اب یہ جو مراحل تھے اس کام کے وہ کس طریقے سے تھے وہ یہاں پر ہے۔ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جو کمیٹی بنائی گئی تھی اتحاد مصحف کے لیے، انہوں نے 3 مرحلوں میں کام انجام دیا ہے۔ نمبر 1، صحیفے، منابع اور ماخذ کو جمع کرنا اور ان سے مطابقت کر کے ایک مصحف مرتب کرنا۔ جو صحیفے تھے، جو منابع تھے، جو ماخذ تھے، جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کو جمع کر کے تطابق دینا، ہر ایک کو دیکھا جانا، مثلا کس میں کہاں فرق ہے، فرق کو ختم کر کے جس میں فرق تھا اس کو بھی دوسرے کے مطابق بنایا جائے اور مرتب کیا جائے۔ پہلا تو یہ تھا کہ ماخذ کو جمع کر کے، منابع کو جمع کر کے کیا ہے سب کو ایک دوسرے کے مطابق مرتب کرنا۔ نمبر 2، اس نئے مصحف سے نقل کرنا اور غلطی اور اختلاف سے بچنے کے لیے ان نسخوں کو اصل سے ملانا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ نئے مصحف سے نقل کرتے تھے اور غلطی نہ ہوئی ہو، اختلاف نہ ہوا ہو، پھر اس کو اصل سے ملاتے تھے، یعنی جب ادھر بولا جاتا تھا ادھر لکھتے تھے، جب لکھ لیتے تھے تو پھر دوبارہ اس کو پرانے والے سے ملاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی اختلاف ہو گیا ہو، تاکہ پھر دوبارہ وہی تکرار نہ ہو، وہی غلطی جو پہلے ہوئی تھی کہ مصاحف جمع کر دیے گئے لیکن مطابقت نہیں دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ قرأتیں مختلف ہو گئی۔ اب
اختلاف قراءت کو ختم کرنا ہے، جو غلطی پہلے ہوئی تھی اس غلطی کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ نئے مصحف کو، نیا مصحف جو تحریر کیا جاتا تھا، جو لکھا جاتا تھا، اس کو پرانے والے نسخے سے کیا کرتے تھے؟ ملاتے تھے، دیکھتے تھے کہ تیسرے یہ جو الگ الگ شہروں میں الگ الگ مقامات پر جو صحیفے تھے، جو قرآن تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی جمع کر کے، ضبط کر کے ان کو بھی ٹھکانے لگانا ضروری تھا، اس لیے کہ اختلاف کا باعث تو وہی مصاحف تھے۔ اگر ان مصاحف کو چھوڑ دیا جاتا اور اثر نو جو ان کے ہاتھوں میں تھا اس کے مطابق اگر قرآن مرتب کر بھی لیتے تو اختلاف ختم نہیں ہوتا، بنیاد تو ابھی تھی۔ لہذا جہاں ایک طرف یہ لوگ مصاحف کو ایک دوسرے کے مطابق بنا رہے تھے، قراءتوں کے اختلاف کو ختم کر رہے تھے، وہاں ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ جو دوسرے شہروں میں مصاحف تھے ان کو بھی جمع کیا جائے، ان کو ٹھکانہ لگایا جائے، اس لیے کہ جب تک وہ رہیں گے سماج میں۔ تو تیسرا مرحلہ یہ تھا ان کا کہ اسلامی شہروں میں جو دوسرے صحیفے تھے ان کو جمع کیا جائے اور انہیں نیست و نابود کیا جائے۔ چوتھا مرحلہ، اب یہ جو نیا مصحف مرتب کیا جا رہا تھا، جس کی تصحیح کی گئی، جس سے اختلاف قراءت کو ختم کیا گیا، اب ظاہر سی بات ہے اب اس کو نشر و اشاعت کرنا پڑے گا، اس کے نسخے برداری کرنی پڑے گی تاکہ دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچایا جا سکے، اور مسلمان اثر نو اب یہ نئے مصحف کی قراءت کے مطابق قراءت کریں تاکہ اختلافات ختم ہو۔ وإلا اگر یہ نئے قرآن مرتب کر لیتے، صحیفوں کی اصلاح کر لیتے، لیکن یہ نسخے انہی کے بیچ، انہی کے درمیان ہوتا، دوسروں تک یہ نسخے نہیں پہنچتے تو اختلاف قراءت کیسے ختم ہوتا؟ تو یہ آخری مرحلہ تھا کہ تصحیح کے بعد، ترتیب مصحف کے بعد نئے مصحف کو نشر و اشاعت کیا جائے، اس کے نسخے برداری کی جائے اور بلاد اسلامی میں، اسلامی شہروں میں اسے بھیجا جائے تاکہ پرانی والی قراءت سے لوگ دستبردار ہو جائیں اور اس نئے نسخے کے مطابق کیا ہے قراءت کریں۔ یہ تو مرحلے تھے، یہ 4 مرحلے تھے۔ ان 4 مرحلوں میں 12 لوگوں کی کمیٹی نے کیا کیا؟ کام کیا۔ جو پہلا مرحلہ تھا منابع اور ماخذ کو جمع کرنا، منابع اور ماخذ یہ مصحف کے وہ حصے تھے جو زمانے رسول میں مختلف چیزوں پر لکھے گئے تھے، جن سے پہلے مرحلے میں صحیفوں کو مرتب کیا گیا تھا۔ لازم تھا کہ ان کو بھی، اس لیے کہ اگر ان منابع اور ان ماخذ کو جمع نہیں کیا جاتا تو یہ کہاں سے تصحیح کرتے؟ جو مصحف موجود تھے، بھائی اسی مصحف میں تو غلطیاں ہیں، اور پھر دوبارہ اسی سے لکھو گے، نسخہ برداری کرو گے تو پھر تو لازم تھا کہ پہلے ماخذ اور منبع کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں عثمان نے لوگوں سے درخواست کی کہ جن لوگوں کے پاس پیغمبر اسلام کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن کا کچھ حصہ ہے، نبی کریم سے سن کر کے جن لوگوں نے آیات الہی کو درج کیا ہے، لکھا ہے، چاہے وہ تختیوں پر ہو، ہڈیوں پر ہو، لکڑیوں پر ہو، وہ لا کر کے کمیٹی کے حوالے کر دے۔ نبی کریم کی زبان سے سن کر جس نے قرآن کا جو کچھ جس چیز پر بھی لکھا ہے وہ کیا کرے، وہ لائے۔ یہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی قرآن کی تصحیح کرنا چاہتی ہے، وہ لا کر کے
یہاں ان لوگوں کو دے. یہ ایک کام کیا. دوسرا کام وہ قرآن جو سب سے پہلے جمع کیا گیا تھا ابو بکر کے زمانے میں. ابو بکر کے زمانے میں قرآن کو جو صحیفے کی شکل دی گئی تھی پہلی مرتبہ. زمانے نبی میں تو قرآن مرتب ہوا نہیں تھا. زمانے پیغمبر میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر کیا ہے لکھا گیا تھا. کوئی کتابی شکل نہیں تھی. اس لیے کہ جس طریقے سے نبی کریم پر آیتیں اترتی تھی نبی کریم آیتوں کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھوا دیتے تھے اور پھر لکھنے والے کسی چیز پہ لکھ دیتے تھے پھر اس کو رکھ دیا جاتا تھا کسی مقام پہ کسی جگہ پر. ٹھیک ہے. تو زمانے پیغمبر میں قرآن صحیفے کی شکل میں مرتب نہیں ہوا تھا. پہلی مرتبہ صحیفے کی شکل میں ابو بکر کے زمانے میں یہ کام انجام پایا. جب عثمان کا زمانہ آیا اور تصحیح کا مرحلہ پیش آیا تو تصحیح کے مرحلے میں عثمان نے اعلان کیا کہ نبی کریم کی زبان مبارک سے سن کر جس نے قرآن لکھا ہے کیا ہے وہ لا کر کے اس کمیٹی کو دے. ایک دوسرے ابو بکر کے زمانے میں جو پہلا صحیفہ مرتب کیا گیا تھا اس کو بھی کیا کیا عثمان نے منگوایا اسے بھی طلب کیا. اور یہ حفصہ کے پاس تھا. یہ عمر کی بیٹی زوج پیغمبر. جب حفصہ کے پاس قرآن کے لیے بھیجا گیا کہ بھائی جو صحیفہ مرتب کیا گیا ہے وہ صحیفہ دے دو تو پہلے تو حفصہ نے منع کیا انکار کر دیا. اور انکار کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ ان کو ڈر رہا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحیفہ نابود کر دیا جائے کیونکہ شاید ان کو بھی مکمل آگاہی اور خبر تھی کہ ہونے والا کیا ہے نا. ان کو اس بات کا ڈر تھا خوف تھا خدشہ تھا کہ اب یہ جو قرآن مرتب کیا گیا ہے تصحیح کے نام پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھی ختم کر دیا جائے. لیکن عثمان نے جب اس بات کا وعدہ کیا کہ آپ اپنا نسخہ دے دیں ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے تب جا کر کے حفصہ نے اپنا صحیفہ حکومت کے حوالے کیا. اور یہ صحیفہ اس وقت ایک سند کی حیثیت رکھتا تھا. ایک ہی مصحف کی ترتیب اور تدوین پھر اس طریقے سے وجود میں آئی اور اس کے سلسلے میں انس ابن مالک کا کہنا ہے کہ میں بولتا تھا اور لوگ آیتیں لکھتے تھے. ٹھیک. جب مصاحف کو ایک کیا گیا ایک مصحف کی شکل میں جب تدوین کیا گیا ترتیب دیا گیا تو انس ابن مالک کیا کرتے تھے وہ املا کرتے تھے بولتے تھے اور جو کمیٹی کے دوسرے افراد تھے وہ کیا کرتے تھے لکھتے تھے. اگر کسی آیت کے سلسلے میں اختلاف ہو جاتا تھا چونکہ سب کے سب قرآن کے ماہر تھے قرآن کے جاننے والے تھے اگر کسی آیت کو لے کے اختلاف ہو گیا جیسا کہ اس سے اوپر اختلاف کی ایک صورت گزری ہے فرض کر لیں اس کو نمونے کے طور پہ مثال کے طور پہ پیش کر دوں ہے نا کوئی للبیت کہہ رہا ہے کوئی للہ کہہ رہا ہے. اختلاف جب ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے یہ ایسے لوگوں کی رائے لیتے تھے کہ جن لوگوں نے مستقیماً نبی کریم سے سنا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک. اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایسے شخص کو تلاش کرتے تھے جو شخص نبی کریم سے مستقیماً اس آیت کو سنے ہوئے ہوتا تھا. ٹھیک. وہ گواہی دے دیتا تھا وہ آ کر کے بتا دیتا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس آیت کو اس طریقے سے سنا ہے تو آیت کو اسی شکل میں لکھ دیا جاتا تھا اور پھر پہلے اور بعد کی آیتیں لکھ کر ان کے پاس بھیج دی تاکہ وہ اختلافی آیت صحیح لکھ دیں یا خود مدینے چلے جائیں.
اسی طرح اختلافی آیات کی تصحیح کے لیے ابی ابن کعب کے پاس بھیجی جاتی تھی، کیونکہ ابی ابن کعب خود اس کا کیا تھا؟ سید القریٰ، بعد میں اس کا رکن بنایا گیا اس کمیٹی کا، ٹھیک ہے؟ یا ایسا کرتے تھے کہ اگر کسی آیت میں اختلاف ہوتا تھا تو اس کو ابی ابن کعب کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ کسی آیت کے سلسلے میں اختلاف کی صورت میں اسے بعد کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کہتے ہیں نا، اور بعض لوگوں کے بقول اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے نسخے مل جائیں جو پیغمبر اسلام کے ذریعہ آخری مرتبہ بعض نسخوں کی تائید کے موقع پر موجود تھے۔ اب یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ بن گیا۔ ابھی تک یہ چل رہا تھا کہ کس طریقے سے تصحیح کی گئی، تصحیح کی نوعیت اور کیفیت کیا تھی، ٹھیک ہے؟ ابھی تک مرحلہ صحیح چل رہا تھا، آیتوں میں اختلاف ہو جاتا تھا تو یہ مسئلہ کیسے حل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کو تلاش کیا جاتا تھا جو نبی کریم سے مستقیما سنے ہوئے ہو، ٹھیک؟ اب یہ ابن سیرین یہاں کر کے کہتے کہ نہیں، اگر کسی آیت میں اختلاف ہو جاتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے بعد میں، کہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ جو نبی کریم کے بعد مثلا کہ جو پیغمبر اسلام کے ذریعہ آخری مرتبہ تائید کے طور پہ لکھا گیا ہو، تو اس نسخے سے ہم تطابق دے کر کے اس نسخے سے ملا کر کے اس کی تصحیح کر لیں گے۔ بصورت یہ تاریخی اختلافات اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن حاریہ بربری، یہ عثمان کا غلام ہے، یہ خلیفہ سوم عثمان کا غلام ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں عثمان کے ساتھ وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ لوگ صحیفوں کے مختلف نسخوں کو ایک دوسرے سے ملا رہے تھے، الگ الگ نسخے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب ایک دوسرے سے نسخے ملا رہے تھے۔ عثمان نے بکری کی ایک ہڈی میرے حوالے کی، ابھی کہتا ہے کہ عثمان نے بکری کی ایک ہڈی مجھے دی جس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے، لم یتسن لا تبدیل لخلق اللہ، اور امہل الکافرین، بکری کی ہڈی پر یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو اب یہ کہتا ہے عبداللہ جو عثمان کا غلام اور نوکر ہے، کہتا ہے کہ میں یہ ہڈی لے کر کے ابی ابن کعب کے پاس گیا، تو ابی ابن کعب نے اس کی تصحیح فرمائی، لم یتسن ہے، ابی ابن کعب نے اسے لم یتسن کر دیا، لا تبدیل خلق اللہ، للخلق اللہ تھا، ابی ابن کعب نے لخلق اللہ کر دیا، فَأَمْهِلِ الْكَافِرِينَ تھا، اس کو فَأَمْهِلِ الْكَافِرِينَ کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یعنی نئے مصحف کے نسخوں کو، تو یہ پہلا مرحلہ تو اچھی طریقے سے انجام پایا، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا مرحلہ تھا نسخوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت دینے میں، اس میں بہت ساری بے توجہی اور سرپسندی ہوئی ہے، جس کو بعد میں انشاءاللہ